السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ آج اتوار ہے 21 جون 2026۔ جب شام کے ولاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیولپنگ سٹوری ہے، مل بیٹھے ہیں بالآخر امریکہ اور ایران پاکستان اور قطر کی موجودگی میں۔ سہ فریقی مذاکرات کا تو آپ نے سنا ہوگا، یہ چہار فریقی سے کہہ لیں، کوادریلیٹرل کہہ لیں، ٹرائی لیٹرل کے بعد جو چوتھی ٹرم آئے گی، چار جب فریق بیٹھتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کا جو بڑا مشہور تفریحی سیر و سیاحت کے حوالے سے شہر ہے بیورگنسٹاک، اس کی لیک لیوسرن سمٹ اس کا نام دیا گیا ہے۔ معاہدہ یعنی اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ تھا پہلا جو مفاہمتی تھا، اب لیک لیوسرن سمٹ کے نام سے دوسرے راؤنڈ کو سجایا گیا ہے۔ تین چار بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک جانب ہو رہے ہیں مذاکرات اور دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ گالیوں پہ اتر آیا ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک طرف جے ڈی وینس کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی جو اپروچ ہے ایران کے بارے میں وہ بدلنے کو تیار ہیں اور بڑا تاریخی موقع ہے۔ دوسری جانب ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ایران پراکسیز کو فنڈ کرنا بند کرے، آپ نے ہرمز کو بند کرنے کا سوچا تو یہ ملک نہیں باقی بچے گا، یہ لوگ واپس نہیں جا پائیں گے، دھمکیاں پر اتر آیا۔ لیکن اس بیچ میں جو آپ مذاکرات جب شروع ہوئے کچھ شام 6:15 بجے پاکستانی وقت مطابق، تو اس سے پہلے فریقین کا آنا، پاکستان کے وفد کی یعنی عاصم منیر صاحب، شہباز شریف صاحب اور دیگر، ان کی ملاقات پہلے امریکیوں کے ساتھ ہوئی۔ وہاں جو گفتگو ہوئی بڑی دلچسپ تھی، تعریفوں کے پل باندھنی ایک دوسرے کے لیے۔ جے ڈی وینس نے جس طرح سے پاکستانی قیادت کا ذکر کیا، میں کہتا ہوں اخیر ہو گئی۔ اور اسی طرح سے پاکستانی وفد جو وہ ایرانین ڈیلیگیشن سے بھی ملا، قطری حکام سے بھی ملا، سوئس وزیر خارجہ وہاں موجود تھے۔ اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ آؤٹ کم کیا ہوگا، اب کس نقطے پہ بات ہونی ہے اور دھمکیاں کیوں دے رہا ہے ٹرمپ، اور ایران نے بالخصوص ہاتھ ملانے سے، ہینڈ شیک کرنے سے گریز کیا، اور جوائنٹ فوٹو سیشن سے بھی ابھی تک ایران گریز ہیں۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اگر ایران کے اپروچ کو دیکھا جائے کہ کس سکیم کے ساتھ وہ یہاں پہ آئے ہیں۔ خواجہ عاصم مخاطب ہوئے ہیں ویگو ڈالے کے اوپر، بڑی دلچسپ اور قراری گفتگو انہوں نے کی ہے، وہ بھی آپ کو سنانی ہے۔ اور کہتے ہیں جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو پولیس ہمارے آگے ہوتی ہے، اقتدار سے نکلتے تو پولیس پیچھے ہوتی ہے۔ یہ جناب جو معاملہ شروع ہوتا ہے یہ 6:15 بجے ہے۔ اس میں جب فیلڈ مارشل اور جے ڈی وینس مل رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے واٹس اپ مین، تھینک یو فار ایوری تھنگ یو ڈیڈ۔ تعریفوں سے پہلے ذرا شروع کر لیتے ہیں، اور پھر کہتا ہے کہ آئی ہیو ٹو ویری امپورٹنٹ پیپل ان مائی لائف۔ حضرت تو فنن وہ گفتگو کر رہا تھا لیکن ایکنالج بھی کر رہا تھا، ایک تو بھارتی ہے جو کہ میری اپنی بیگم ہے، اور دوسرا پاکستان کے فیلڈ مارشل، اور کہتا ہے پچھلے 3 ماہ سے جتنی گفتگو میری ان سے ہوئی شاید ہی کسی اور شخص سے ہوئی ہو، اور اٹس امپورٹنٹ فار دی ورلڈ ٹو اپریشیٹ فیلڈ مارشل جو انہوں نے کوششیں کی سفارتی سطح پر۔ ایک جملہ انہوں نے کہا کہ ہی از اے ملٹری مین، ہیں تو فوجی، بٹ ہی ہیز شون ہمسیلف ٹو بی اے گریٹ ڈپلومیٹ، لیکن ایک بڑے سفارتکار کے طور پر اپنے آپ کو انہوں نے منوایا اور دکھایا ہے، اور وی وڈ ناٹ ہیو بین ہیئر ود آؤٹ ہز اسٹیٹس مین شپ۔ ان کے کردار اگر یہ نہ ہوتا اسٹیٹس مین کا تو ہم یہاں نہ پہنچے ہوتے، آج یہاں کھڑے ہو کے بات نہ کر رہے ہوتے۔ یہ جب میں نے ابتدائی میں عرض کیا نا کہ اسٹیج سیٹ ہو گیا، وفود پہنچ گئے، سائیڈ لائن پہ ملاقاتیں بھی ہو گئیں، تو جیسے ہی اس جگہ پہ جس کی تصویر میں تھمبنیل میں دکھا دیتا ہوں، کچھ ویژولز میں نے اپنے ایکس کے اوپر بھی ڈال دیے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹویٹر کے اوپر بھی۔ جیسے ہی یعنی ایرانین وفد معزز تشریف لاتا ہے، جناب باقر قالیباف صاحب کی قیادت میں، عباس عراقچی صاحب، ہمتی صاحب ہیں اس میں، اور دیگر لوگ ٹیکنیکل نوعیت کے، چاہے وہ سینٹرل بینک کے لوگ ہوں یا نائب وزیر خارجہ غریب آبادی صاحب ہوں، یہ جب واک ان کرتے ہیں تو یہ اگر آپ دیکھیں تصویر کو کھول کے، جس ہال میں یا جس روم میں یہ ملاقات ہو رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، تو لیفٹ اور رائٹ سیٹنگ کی پوزیشن ہے اور اسٹیج سینٹر پہ پوزیشن ہے۔ سینٹر پہ پاکستان اور قطر کے حکام بیٹھیں گے، لیفٹ رائٹ پہ امریکہ اور ایران بیٹھے گا۔ تو جے ڈی وینس اور دیگر سینٹر پر کھڑے شہباز شریف صاحب اور دیگر سے گپ لگا رہے ہیں، اور یہ ایرانی وفد آتا ہے، انہوں نے لیفٹ سائڈ پہ بیٹھنا ہے۔ اگر سامنے کھڑا کو دیکھا جائے یا میری طرف سے دیکھا جائے تو انہوں نے نہ صرف ہاتھ ملانے کی جو پوزیشن تھی اس کو گریز کیا، بلکہ جوائنٹ فوٹو سیشن اس کو بھی گریز کیا اور اپنی پوزیشن کی جانب چلے گئے، کیونکہ اس سے پہلے یہ سوئس وزیر خارجہ سے مل چکے تھے، پاکستانی حکام سے مل چکے تھے۔ خواہش تھی غالباً امریکیوں کیونکہ ایسا کوئی تصویر منظر عام پر آئے، لیکن اور جو میزبان ہیں ان کی خواہش بھی تھی، قطری پرائم منسٹر اور قطری حکام بھی وہاں موجود ہیں۔ Now this speaks volume about ایران۔ ایران کی اپروچ کیا ہے؟ صبح کے ویلاگ میں نے بتایا تھا کہ جب وہ طیارے پہ اترے تو معراج ایئر لائن کے نیچے مناب 168 کا ہیش ٹیگ تھا، شجرہ طیبہ
جو ایلیمنٹری اسکول تھا جہاں پہ امریکہ نے بمباری کی 168 بچیاں اور اساتذہ خواتین شہید ہوئے، تو انہوں نے کیری کیا اس کو، اور جو ان کے بیگ سے وہ اسلام آباد جب آ رہے تھے تو ان کو کیری کیا، ان کو پھول پیش کیے ان بیگ کو، یعنی تعظیماً. تو اب بھی آج جب مذاکرات سے پہلے اگر آپ دیکھیں باقر کالیباف صاحب کی ٹائم لائن، تو انہوں نے ایک اے آئی میڈ ویڈیو بنائی ہے جہاں پہ وہ اسکول دکھایا گیا اور وہ وہاں پہ ان قدموں کے ساتھ جا رہے ہیں، اور ایک یادداشت کے طور پر بتایا کہ ہم آپ کو بھولے نہیں ہیں. میں نے آپ سے بار بار عرض کیا تھا کہ گھر میں جنازہ پڑا ہو، 168 بچوں کی شہادت ہو، ایرانین کا جو مزاج ہے بڑا خوددار ہے، وہ کبھی بھی انٹل انلیس کو فائنل ایگریمنٹ نہ ہو جائے اس سے پہلے مسکراتے ہوئے تصویر نہیں کھنچوائیں گے. اسپیکس والیوم اباؤٹ دیئر کریکٹر. جو میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے دوسری جو تعریفیں کی بہت زیادہ، وہ عادل شاہ زیب صاحب جو پاکستان کے سرکاری انگریزی ٹی وی کی سربراہی کرتے ہیں، پاکستانی صحافی بڑی تعداد میں وہاں پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں، جدہ جنہ زور چل رہا ہے سے پہنچ گیا. تو انہوں نے پوچھا رول آف پاکستان کیا ہے اس سلسلے میں، انہوں نے کہا وی لو پاکستان. یہ جے ڈی وینس نے یہ گفتگو کی. ہاں اس نے یہ بات ضرور کی کہ وی وانٹ ٹو ٹرانسفارم دا مڈل ایسٹ. ایران ہیز بین اے ڈرائیور آف ریجنل انسٹیبلٹی. ایران کی وجہ سے یہاں پہ عدم استحکام تھا، اب ہم اسے تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا فیوچر جہاں پہ ہر دوسرا ملک ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کر سکتا ہے. لیکن اصل بات وہاں پہ پھنسا جب جو آج مسعود پزشکان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے وی ول ناٹ گیو اپ آور رائٹ ٹو انریچمنٹ. 3 باتیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان مذاکرات میں ہونا کیا ہے اور پھڈا ہے کیا. ایک تو آپ ذہن نشین کر لیں کہ لبنان کے ایشو پہ اسرائیلی جارحیت اور ہٹ درمی آڑے آئے گی، اور اس کا اثر اب ٹرمپ پہ بھی ہو چکا ہے جو پچھلے 3-4 دنوں سے اسرائیل کو سنا رہا تھا، اب کچھ اور مانگ کر رہا ہے ایران سے. لیکن آج ایک تقریب میں مسعود صاحب نے کہا کہ وی ول ناٹ گیو اپ آور رائٹ ٹو انریچمنٹ. ایران جوہری ہتھیار نہیں بنانا چاہتا، یہ تو وہ مانتا ہے. انریچمنٹ جو ہے یورینیم افزودگی کی پرم مقاصد کے لیے، جوہری توانائی کے لیے، اس کے اوپر ڈار صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ العربیہ پہ چھپی ہوئی اور معاہدے میں بھی لکھا ہوا تھا کسی حد تک کہ یہ ڈائلیوٹ کریں گے. تو آج ان کے سٹیٹمنٹ کے بعد ٹرمپ نے فاکس نیوز سے گفتگو کی اور وہ کہتا ہے کہ ہی بیٹر واچ ہز ماؤتھ. اپنا لب و لہجہ، اپنا چہرہ یا اپنی گفتگو کو دیکھیں، اپنا انداز گفتگو. ہی بیٹر شیپ اپ اور وی ول ٹیک اوور دی ریسٹ آف دی کنٹری، یا پھر ہم باقی ملک کے اوپر قبضہ کر لیں گے. ایک جگہ اور اس نے جا کے کہا، ٹرمپ نے گفتگو کرتے ہوئے جب اس سے بار بار بات ہوئی ٹروتھ سوشل کے اوپر جو اس نے سٹیٹمنٹ دی فاکس نیوز کی گفتگو کے بعد، ایران مسٹ امیڈیٹلی اسٹاپ دیئر ہائیلی پیڈ پراکسیز ان لیبنان فرام کازنگ trouble. If they don't, we will hit them very hard. Just like we did last week, only harder. ایران کو جو اپنی پراکسیز ہیں، مراد ان کی حزب اللہ کی جانب ہے، پیڈ کہا، اس کو فنڈ کرنا بند کرنا ہوگا. اس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو ہم ان پہ حملے کریں گے اور بڑے حملے کریں گے، خطرناک حملے کریں گے. اب یہ 2 باتیں کرنے کے بعد یہ پھر کہتا ہے کہ اگر آپ نے آبنہ ہرمز if you close it and you would not have، اگر آپ نے اس کو بند کیا آبنہ ہرمز کو جو ایران دھمکی دیتا ہے، دین آپ کے پاس ملک باقی نہیں بچے گا. you would not even make it back to your F کنٹری. پھر گالیوں پہ اتر آیا FUCKING. یہ بڑی عجیب بات ہے جو میں نوٹ کر رہا ہوں کہ 72 گھنٹوں میں تو اسرائیل کو دبا رہا تھا کہ حملے نہ کرو. اب جیسے مذاکرات شروع ہوتے ہیں، جے ڈی وینس کہہ رہا ہے کہ تاریخ آ گئی ہے، تاریخ بن رہی ہے، ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا، کچھ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کریں گے، ہم چاہتے ہیں مشرق وسطیٰ میں امن آئے، ایران کے حوالے سے ہماری پالیسی میں تبدیلی آئے. یہ کہہ رہا ہے کہ جناب علی اگر آپ نے آبنہ ہرمز بند کی تو ہو سکتا ہے واپس اپنے ملک نہ جا سکیں، ملک باقی نہ رہے. یعنی عجیب و غریب تحکمانہ دھمکی آمیز لہجہ ہے. یہ مزاج بھی ہے اس موصوف کا. پچھلے بھی جب مذاکرات ہو رہی ہوں، جب بھی سیز فائر ہوتی ہے تو بڑبولا، بڑی بڑی بڑک، اور پھر ایک اور طریقے سے بات کرنا. یہ جب گفتگو میں نے دیکھی کہ یہ دوبارہ گالیوں پہ اتر آیا ہے تو اس میں مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک کسی حد تک تو اسرائیل قابو میں آ رہا ہے، لیکن ان کے اکتوبر میں الیکشنز ہیں. نیتن یاہو کا سروائیول لبنان میں ایران اور ایران کے ساتھ جاری مخاصمت کی کانٹینیوٹی ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا. اور دوسرا مسئلہ اگر کوئی جنم لیتا ہے تو وہ انریچڈ یورینیم کو ڈائلیوٹ کرنا ہے. یہ تو آپشن ختم ہوگی کہ واپس دینا ہے امریکہ کو کسی اور ملک کو، کیونکہ آج مسعود صاحب نے نئی سٹیٹمنٹ دے دی ہے. جو میں نے دیکھا کہ ان کے جو مذاکرات کار، ان کے جو ترجمان ہے اسماعیل بقائی صاحب، انہوں نے خود ہی ایک جملہ کہا کہ بات بڑی واضح کر دی
کہ لبنان میں جنگ بندی سب سے اہم نقطہ ہوگا۔ اب آپ مجھے خود بتائیے، جتنے اچھے سے آپ ہمارے ولاگ دیکھ رہے ہیں صورتحال کے اوپر، لبنان میں اگر اسرائیل مکمل جنگ بندی کرتا ہے تو اسرائیل کی اپنی سیاست، نیتن یاہو کا چناؤ، اس کے اوپر اپوزیشن کا دباؤ، سخت کی موقف رکھنے والے اس کے حامی اور اس کے مخالف، اس کا سابق وزیر اعظم جو چاہتا ہے کہ اگر مجھے موقع دے عوام یا امریکہ تو میں نیتن یاہو سے زیادہ سخت حملے کروں گا، ان کا سروائیول جنگ کے کانٹینیوٹی میں ہے۔ وہ کسی صورت بھی ہو سکتا ہے مذاکرات کے بیچ چند ہفتوں کے لیے اپنی بندوقیں خاموش رکھیں، انہوں نے اس محاذ کو گرم رکھنا ہے جب تک ان کے الیکشن نہیں ہوتے۔ یہی سب سے بڑا چیلنج ہے، جس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ معاہدہ جس کے اوپر بہت اچھی گفتگو ہو گئی، ایک دوسرے کی تعریفیں ہو گئیں، امید کا اظہار کیا گیا، اس معاہدے یہ اگر حتمی بھی ہو جاتا ہے، 60 دن سے پہلے بھی اگر اس پہ دستخط ہو جاتے ہیں تو سب سے بڑا پرابلم اسرائیل ہی رہے گا۔ بدلے میں ایران آبدہ ہرمز بند کرے گا، بدلے میں ایران اسرائیل پہ حملے کرے گا، ڈیل اور معاہدہ ہوا ہو جائے گا، اور اس کی ایشورنس امریکہ نہیں دے پا رہا، اس کے باوجود کہ امریکہ نے حالیہ دنوں اسرائیل کو لتاڑا ہے۔ لیکن آج جو ٹرمپ کے لہجے میں بدلاؤ آیا، اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ ٹرمپ نے اسرائیلی دباؤ، اسرائیلی لابی، اسرائیلی حکام اس کو محسوس کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اسلام آباد کا مفاہمتی معاہدہ ہے، اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، اس کے 14 نکات میں کہیں بھی حزب اللہ یا کسی اور ایسی تنظیم کا ذکر نہیں ہے۔ ہو سکتا تھا کہیں بھی بیلسٹک میزائل کا ذکر نہیں ہے، ہو سکتا تھا۔ اب اچانک آ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پیڈ پراکسیز کو پیڈ کرنا بند کر دیں، آپ کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے، وگرنہ امریکہ ایران پہ حملہ کرے گا۔ تو یہ تضاد ہے، اور یہ اگلا منظرنامہ ہے جو دیکھنے والوں کو سمجھ آنا چاہیے کہ اس کے کانسیکوینسز میں ہو کیا سکتا ہے۔ تاریخی تو اس نے قرار دے دیا، 17 جون کو مفاہمتی یادداشت ہوئی تھی، اور اس کے بعد آج 21 کو یہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ چونکہ یہ ایک ڈیولپنگ سچویشن ہے تو اس میں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کو ہم رات گئے بھی اس کے اوپر گفتگو کریں گے اور حالات و واقعات آپ کے اوپر رکھیں گے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی 60 دن کا یہ آپشن میرے پاس موجود ہے، جب یہ 60 دن ختم ہوں گے تو آئی کین ڈو وٹ ایور آئی وانٹ آفٹر دیٹ، اس کے بعد پھر میں دیکھوں گا میں نے کرنا کیا ہے ان سے نمٹنے کے لیے ایرانین کے ساتھ۔ یعنی دباؤ بڑھا رہا ہے، دباؤ بڑھا کے وہ چاہ رہا ہے کہ اپنی مرضی کے معاہدے کر لے، لیکن وہ بھول رہا ہے کہ ایرانین تو ان بچیوں کو نہیں بھولے 168 کو، ایرانین تو ہاتھ ملانے کو تیار نہیں، تصویر کھنچوانے کے تو تیار نہیں۔ تو یہ آپ کس خواب میں رہ رہے ہیں؟ آ جاتے ہیں خواجہ آصف کے اوپر، یہ آخری میں نے موضوع رکھا تھا۔ خواجہ صاحب دلچسپ شخصیت ہیں، ان کا جو انتخاب ہے وہ متنازع ہے۔ خواجہ صاحب انکشاف بھی کرتے ہوتے ہیں، خواجہ صاحب بڑے بڑے بم بھی پھوڑتے ہیں کرپشن کے حوالے سے، سیالکوٹ میں کون سی ٹھیکیدار کمپنیاں تھیں۔ خواجہ صاحب آج اسمبلی میں مخاطب تھے، میں نے سن رہا تھا، کہنے لگے کہ یہ جو گرین نمبر پلیٹ والے ویگو ڈالیں، مسئلہ ان کا ویگو ڈالوں سے شروع ہوتا ہے، ان سے بچائیں پورے ملک کو۔ کیوں؟ کہتے ہیں جی ویگو ڈالے، گرین نمبر پلیٹ والے یوں جا رہے ہوتے ہیں جیسے آگ لگی ہوئی ہے کہیں، پارلیمنٹ لاجز کو ویگو ڈالے سے بچائیں۔ فیملیز اور ہم واک کرتے ہیں شام کو، 250-300 MNA وہاں رہتے ہیں لاجز میں، تو یہ ویگو ڈالوں کے ساتھ کچھ لوگ آتے ہیں وہاں پہ، وزراء اور وزراء کے سٹاف، تو یہ بڑی فحاشی ہے۔ وہ کہنے لیں ویگو ڈالا اٹ سیلف ولگیرٹی ہے، اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے۔ ویگو ڈالا اٹ سیلف از اے ولگیرٹی۔ جناب اسپیکر جو ویگو میں بیٹھتا ہے اس کے دماغ کو کچھ ہو جاتا ہے، تو اسپیکر ایاز صادق صاحب بولے کہ ہاں پیچھے گن مین بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے بات سنی انسنی کی۔ ان کا یہ وزراء جو نئے نئے بنے ہیں، کچھ میں نام نہیں لوں گا، ان کو یہ بھی بتائیں کہ جھنڈا گاڑی پر نہیں ہونا چاہیے شام کے بعد، جب آپ سرکاری کام کے لیے گاڑی میں لیے، آپ 24 گھنٹے جھنڈے لگا کے ہوٹر بجا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر تنقید کی، یہ اشارہ ان کا تھا۔ میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں، کچھ نئے نویلے جو وزیر بنے ہیں، بالخصوص اسٹیٹ منسٹر جو بنتے ہیں کھاتا پوری کے لیے، وہ ان کو بڑا شوق ہے جھنڈے والی گاڑی، ویگو ڈالے، ہوٹر اگے پیچھے پلساں پئیاں ہون۔ یہ جو شوخیانہ مزاج آ چکا ہے، چاہے وہ آپ ثاقب چدڑ کی ٹک ٹاک پہ جا کے دیکھیں، MPA، وہ مومنا والا جو بندہ جس کا مومنا صاحبہ کے ساتھ پھڈا ہوا، یا کوئی معاملہ تھا جس کی وجہ سے متنازع ہوئے، یہ بڑا ایک رویہ آ گیا ہمارے سیاستدانوں کے ہاں۔ ویگو ڈالے کالے، بڑی بڑی لینڈ کروزر، ہوٹر مار دی گڈی، ٹک ٹاک پہ ششکا، صاحب دروازہ کھول رہا ہے، اتر رہے ہیں، پلساں کھڑیاں نے گن مین لے کے، صاحب چل رہے ہیں، پھولوں کے ہار پہنائے جا رہے ہیں، پنکھے جھلے جا رہے ہیں۔ عجب طوفان بدتمیزی، عوام کی حالت زار دیکھیں اور اپنی یہ کرتوت دیکھیں۔ تو خواجہ آصف اس بارے میں بات کر رہے تھے، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ویگو ڈالا پارلیمنٹ لاجز کے اندر نہ جائے۔ ایک بات بڑی عام ہے انہوں کی، یہ کہتے ہیں جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں نا، ہم سیاستدان، تو پولیس ہمارے آگے ہوتی ہے تحفظ کے لیے، اور جب ہم اقتدار سے نکلتے ہیں تو پولیس ساڑھے پیچھے ہوتی ہے۔ خواجہ صاحب گل تو تسی ٹھیک کیتی ہے، یہ حقیقت حال ہے۔ تو یہ آپ کے سیاستدانوں کو، وزراء کو یہ بات سمجھائیں
کہ یہ جو پولیس کے پروٹوکول ابھی آپ انجوائے کر رہے ہیں، جب آپ اقتدار میں نہیں ہوں گے تو یہی پولیس آپ کے پیچھے پڑی ہوگی، اور پھر آپ میں سے کئی لوگ بھاگتے پھرتے ہیں سڑکوں پر، چوک چراہوں میں دوستوں کے یہاں پناہ لیتے ہیں، بیرون ملک چلے جاتے ہیں، یا بیمار ہو جاتے ہیں، اسپتالوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ اس معاملے میں چاہوں گا میرے دیکھنے والے تبصرہ ضرور کریں کہ جو سیاست دانوں کے ہاں یہ ششکا گیری ہے، پروٹوکول کے نام پہ، ڈالوں کے نام پہ، 10 12 12 گاڑیاں، 20 گاڑیاں، اس سے کیا ملتا ہے؟ 3 4 گاڑیاں کافی ہیں سیکیورٹی کے لیے، بلٹ پروف آپ کو سامان ملا ہوا ہے، ایک ڈالا آگے لگا لیں، ایک پیچھے لگا لیں، اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ آپ نے اتنا لاؤ لشکر دکھا کے کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ اس سے عوام بڑے متاثر ہوتے ہیں؟ آپ کو دیکھ کے میں آپ کو حلفاً اور دعوتاً کہہ رہا ہوں، کسی بھی پروٹوکول گزرتے آپ دیکھیں اور عوام سے پوچھیں کہ وہ کیمرہ بند کر کے کیونکہ جذبات کے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، گالیاں۔ اور کوئی چھوٹے پروٹوکول سے بندہ گزرے 1 2 گاڑیوں کے ساتھ تو کہتے ہیں یار بندہ کو وکھرا گیا، لگتا ماڑا ہے۔ شرم کا مقام ہے یہ جو ویگو ڈالوں کا کلچر ہے۔ ویگو ڈالا خواجہ صاحب اصل میں یہ صرف سیاستدانوں کا نہیں ہے، ویگو ڈالے سے صحافیوں کو بڑا ڈر لگتا ہے، ویگو ڈالے سے عام شہری کو بڑا ڈر لگتا ہے۔ ویگو ڈالا پاکستان میں ایک آپ کے سیاستدانوں کے لیے تو تشخص ہے پروٹوکول کا، عام شہری کے لیے ویگو ڈالے کا مطلب ہے ویگو ڈالا آ گیا تو بندہ چکیا جا رہا ہے، تو ویگو ڈالے پہ واقعی پابندی لگوا دیں، مہربانی ہوگی، کئی لوگوں کے ساتھ سک جاتے ہیں جیسے میرا سکنے والا ہے۔ اللہ حافظ۔